الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، حاضرین جماعت و جمعیت، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کی، جس کی حکومت سمندروں پر، دریاؤں پر، شجر و حجر پر اور بشر پر اور بڑے بڑے چٹانوں پر، بڑی بڑی طاقتوں پر چلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ہی حمد و ثنا اور اس کا جتنا بھی ہم شکر بجا لائیں کم ہے۔ اور اسی طرح مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیغمبر، امت کے امام، مقتدا، رہبر اور سرداران انبیاء، انبیاء کرام کے سردار، انبیاء کے افسر، افضل البشر، خاتم النبیین، سید المرسلین اور آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جس مقصد کو لے کر میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ مقصد نہایت ہی بڑا حسین مقصد ہے، اور ابھی ہم ایک نہایت ہی حسین موقع سے فارغ ہو کر ابھی شوال کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں اپنے بات کو شروع کرنے سے پہلے ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھائی پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے پنڈال میں تشریف لا کر بیٹھ جائیں، اور جو بھائی خطبہ سنے بغیر چلے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے عید کا حصہ مکمل کر کے جائیں، خطبہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، بیٹھیں اور مختصر وقت میں انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد سب اپنے گھر جائیں گے۔ حاضرین جماعت، میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزوں کا بنیادی مقصد بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین، تقوی اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین عبادت ہے۔ تقوی کہتے ہیں دل میں اللہ رب العالمین کا ہی ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی کی بڑی اہمیت آئی ہے، اسلام میں تقوی کی بڑی اہمیت آئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھے۔ بنیادی مقصد دونوں عیدوں کا تقوی بتایا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم متقی بن کر زندگی گزاریں، سال کے دیگر 11 مہینے تقوی کے ساتھ ہم گزاریں۔
ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف تقوی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور بعد کے مہینوں میں ہم بغیر تقوی والے ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، بد اخلاق ہو جائیں، بد کردار ہو جائیں۔ یہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ حاضرین جماعت، رمضان المبارک سے ہمیں بہت ساری بڑے پیغامات ملے ہیں، بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ان پیغامات میں چند پیغامات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا پیغام ساری انسانیت کے لیے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے، کسی اور کے لیے سجدے نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے سجدے نہیں ہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ تعظیم و تکریم والا سجدہ ہو یا پھر شکرانے والا سجدہ ہو یا پھر تلاوت والا سجدہ ہو یا نماز والا سجدہ ہو، ہر سجدہ صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اور ایسے شرک سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو سب سے بڑا اور بنیادی پیغام ہمیں جو سنا رہا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے روزے، اللہ کے لیے سحر، اللہ کے لیے افطار، اللہ کے لیے قیام اللیل، اللہ کے لیے تراویح، اللہ کے لیے صدقات، اللہ کے لیے خیرات، اللہ کے لیے زکوٰۃ، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کے لیے رکوع، جتنی عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہ بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ سال کے 11 مہینے بھی صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت، دوسروں کی عبادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے بھائی تعظیم والے سجدے، تکریم والے سجدے اولیاء کو کرتے ہیں اور پیروں کو کرتے ہیں، قبروں پر، آستانوں پر، درگاہوں پر جا کر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سجدہ صرف میرے رب کے لیے ہے، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اولیاء کی تعظیم و تکریم ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، ائمہ کی تعظیم و تکریم سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اولیاء کی تعظیم و تکریم کرنے کا مطلب اللہ کے لیے جو سجدے ہیں ان کے سامنے ہم ٹھوکیں، اللہ کے لیے جو سجدے ہیں ان کے سامنے کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ کتنے بھائی بہنیں ایسے ہیں جو کیا ہے، درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر جا کر اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ خالص اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر یہ بدنما داغ ہے۔ آج امت محمدیہ کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا عقل دوڑائیں، عقل سے سوچیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے زیادہ عزیز ترین قبر کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے حیات طیبہ میں، اپنی مبارک گھڑیوں میں، جب تک آپ کے بدن میں سانسیں چل رہی تھیں، آپ امت کے درمیان موجود تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے، جو نبی ہمیں قضائے حاجت کی سنتیں بتا کر گئے ہوں، وضو کا طریقہ بتا کر گئے ہوں، نماز کا طریقہ بتا کر گئے ہوں، کھانے پینے کے آداب بتا کر گئے ہوں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے مباشرت کے آداب بتا کر گئے ہوں، تو کیا وہ نبی یہ حکم نہیں دیتے کہ ان کے قبر پر سجدہ کیا جائے؟ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز ہوتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے مقتدی، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے امت کے جو سب سے عظیم شخصیت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ان کا کہنا، ہمارا عمل کرنا، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ مت بناؤ، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ آج ضرورت ہے امت محمدیہ کو، یہ بڑے بڑے قبر، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی درگاہیں جو تجارت کے اڈے بن کر چل رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی
تمہارا گریبان قیامت کے روز پکڑے گا، تم سے سوال کرے گا۔ یہ نادان مسلمانوں کو بہکانے پھسلانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور وہاں یاد رکھیں کوئی پیر کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ولی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی مرشد کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم آج دنیا میں بڑی آسانی سے کہتے ہیں فلاں کا دامن پکڑ لیں گے جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے، وہ جب جنت میں جا رہے ہیں ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری نصیحت جو اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہا کو سنائی گئی، دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لخت جگر، دنیا میں تیری جو خواہش ہے وہ تیرے باپ سے مانگ لے، میں دنیا میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تیرا باپ نبی ہے، تیرا باپ نبی ہے، تیرا باپ پیغمبر ہے، تیرا باپ رسول ہے، قیامت کے دن تیرے کام آئے گا، تو اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی، جنت میں ساری عورتوں کی جو سردار ہیں ان کے لیے یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، قبروں کی عبادت سے بچیں۔ اللہ کے لیے جو عبادت خاص ہے اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا اور بنیادی اہم پیغام یہی ہے کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑیں۔ توحید کے بغیر انسان چاہے لاکھوں مساجد بھی بنا لیں اور ان مساجد میں لاکھوں خدمات بھی کر لیں، اور اس کا نہ ایمان اعتبار والا ہوگا نہ اس کا اسلام اعتبار والا ہوگا، یعنی وہ خود انسان معتبر نہیں رہے گا۔ یعنی توحید اصل چیز ہے، توحید کو اپنے سینوں میں چھپا لو، رائی کے دانے کے برابر بھی اس توحید میں خلل آنے مت دو، اور یہی توحید اصل چیز ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جنت کا مہمان بنانے کے لیے۔ اگر توحید میں کسی قسم کا خلل آتا ہے، توحید میں کسی قسم کی درار آتی ہے، تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کریں اللہ سے توبہ کریں۔ بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر بھی یہ بعض عقیدے موجود ہیں کہ وہ لوگ واستو کو دیکھ کر گھر بناتے ہیں، واستو کو دیکھ کر کاروبار کرتے ہیں، اپنے دکانوں مکانوں تجارتوں کے جو اڈے ہیں وہاں لیموں اور اسی طرح مرچیوں کے سارے کونے بھر دیتے ہیں، یعنی دکانوں میں جو کونے ہوتے ہیں ناریلوں سے، نیموں سے اور اسی طرح اگربتیوں سے اور واستو نام والی عقائد سے اپنے دکانوں کو مکانوں کو تجارتوں کو جنت کو برباد کر رہے ہیں، آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل حدیثوں تمہیں یہ خطاب ایسے ہی نہیں دیا گیا، تمہارے باپ داداؤں نے توحید کے خاطر اپنے خون کو ایک کر دیا، اپنی محنتوں کو قربان کر دیا، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، تب جا کر تمہیں یہ خطاب ملا ہے۔ اور آج یہ نام کہہ کر کتنے لوگ واستو کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے نام کا فال نکالتے ہیں۔ آنے والی زندگی میں کیا ہوگا، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جا کر اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلام میں یہ پیغام سنایا گیا، جو نجومی کے پاس جائے گا، جادوگروں کے پاس جائے گا، جو اس طرح کے گندے عملیات کرے گا، اس کے لیے سزائے موت ہے، موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، توحید کی اصلاح کریں۔ میرے بھائی، اور رمضان المبارک کا یہ بنیادی پیغام ہے کہ انسانوں کے اندر رمضان کے مہینے میں جس طرح خالص اللہ کی عبادت کی گئی تھی، رمضان کے دیگر 11 مہینوں میں بھی اللہ کی ہی خالص عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ رمضان کا دوسرا اہم پیغام نمازوں کی پابندی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم لوگ رمضان میں کتنی پابندی سے نمازیں پڑھتے تھے، آج دیکھیے ابھی شوال کا چاند نظر بھی نہیں آیا، ہم میں کا شیطان جاگ اٹھا اور مسجدوں سے ہم بھاگنے لگے، مسجدوں سے ہم دور ہونے لگے۔ آج مسجدیں ویران ہو گئیں، 2 دن پہلے مسجدیں آباد تھیں اور آج مسجدیں ویران ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ مسجد کا ایک ایک اینٹ اللہ کے پاس تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اے اللہ، یہ بندہ نلور کی فلاں مسجد کے قریب تھا اور صحیح عقیدے کے مطابق یہاں نماز ہوتی تھی، لیکن یہ نماز کے لیے یہاں نہیں آ رہا تھا، مجھے برباد کر دیا، مجھے آباد کرنے کی جگہ مجھے برباد کر دیا گیا۔ تو پھر وہاں پر یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب یہ مسجد شکایت کرے گی تو تمہارے حق میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ سوچو، ذرا سوچو،
ہوش کے ناخن لو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو۔ ہم تو دنیا کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں کہ ہم کیا ساتھ لے کر جانے والے ہیں۔ جتنا کمائیں گے اتنا بچوں میں لڑائی کا سبب بنے گا، اتنا بچوں میں لڑائی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا جتنا کمانا ہے کمائیں، اللہ کے لیے کمائیں، اسلام کے لیے کمائیں، شریعت کے لیے کمائیں، دین کے لیے کمائیں، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کمائیں، احادیث کی خدمت کے لیے کمائیں، اللہ رسول کی خدمت کے لیے کمائیں۔ ایسا کمانا انسان کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن دنیا کی محبت میں اسلام کو اگر بھولو گے، اللہ رسول کی فرمانبرداری کو بھولو گے، تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو انجام قارون کا ہوا تھا، جس کے پاس خزانے لگائے گئے، جس کے پاس اللہ نے خزانے اتنے عطا کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھا کر پھرا کرتی تھی۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی جاتی، قارون کہتا یہ میں اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ہے، یہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی ہے، میں اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے اس کو، اس کے محل کو، اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس کو درس عبرت بنا دیا۔ میرے بھائیوں، کمانا صرف اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، آپ کا ایک ایک روپیہ بھی اگر اس میں لگتا ہے تو وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کا دوسرا اہم پیغام ہے، نمازوں کی پابندی کریں۔ کیوں؟ متقی لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مومن لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور نمازوں میں کسی طرح کا وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے عقیدے کے، صحیح عقیدے والے بھائیوں کے اندر آج نماز کی پابندی نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت میں فرما رہا ہے، ایک آیت کے حصے میں بیان کر رہا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اوپر پابندی کرو، نماز کے اوپر پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، نماز کے اوپر ایمان نہ رکھنا، یہ مشرکوں والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، ورنہ مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مشرک کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ کے اللہ کے پاس معافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی شرک ایک ایسا گناہ ہے، اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما دیا، فقد حرم اللہ علیہ، یعنی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کے ایسے لوگوں میں سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، بالخصوص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ یہ دو نمازیں منافقین کے اوپر بہت بھاری گزرتی تھیں، آج ہمارے اوپر بھی بھاری گزر رہی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اسلام کے سچے دعوے دار ہیں؟ اسلام کو پھیلانے والے ہیں؟ کیا ہمیں مسلمان ہونے کا حق ہے؟ مسلمان کا نام ہم لگا کر، مسلمان کا ٹائٹل لگا کر امت محمدیہ میں ہمیں جینے کا حق ہے؟ جو امت اپنے نبی کی نمازوں کی عزت نہیں کرتی، جو امت اپنے اللہ کی احکامات کی پابندی نہیں کرتی، ایسی امت کو امت محمدیہ کہلانے کا حق ہے؟ آپ غور کریں، کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنے بھائی نمازوں کی پابندی نہیں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں۔ رمضان میں جس طرح پابند تھے، غیر رمضان میں بھی اسی طرح پابند بنیں۔ اور نمازیں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے پاس اس کے سلسلے میں دردناک وعیدیں، عذابیں، سزائیں سنائی گئی ہیں، اس سے بچیں۔ اور رمضان المبارک کا تیسرا اہم پیغام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ ہمارا دستور ہدایت ہے، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت عطا کرتا ہے، قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آج ہم پستی کی طرف ہیں، زوال کی طرف ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ قرآن کو ہم دن میں کتنی مرتبہ کھول کر پڑھتے ہیں۔ دن میں چھوڑیے، ہفتے میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں میرے بھائیوں۔ ہفتہ چھوڑیے، کیا مہینے میں تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں؟
مہینہ بھی نہیں، سال میں ایک مرتبہ تو کبھی قرآن کھول کر پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوئی ہے؟ اگر قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو پھر ہماری بہنوں کی عزتیں سلامت نہیں رہیں گی. یاد رکھو، ہماری عفتیں سلامت نہیں رہیں گی، ہمارے گھر کے در و دیوار توڑے جائیں گے، ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، پیاز اور ککڑی کی طرح ہم کاٹے جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سزا ہے. ورنہ کس قوم میں یہ مجال کہ وہ قرآن کے ماننے والوں کو سزائیں دیں؟ کسی قوم میں وہ مجال نہیں. یہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. امت محمدیہ کے لوگ، امت مسلمہ کے لوگ قرآن کی جو تعظیم و تکریم کرنا تھا وہ بھول گئے، قرآن کو چھوڑ دیے. قرآن پڑھنا انہیں نہیں آتا، اور بڑے مشہور مشکل گانے انہیں گانے آتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. کتنا افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، اور ہم سب کو ڈوب مرنے والی بات ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا. جو قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن کو ہم کبھی اٹھا کر پڑھتے نہیں ہیں. بیٹی کے جہیز میں دے رہے ہیں، قسم کھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، طاقوں میں سجا کر رکھے ہیں، اور جزدان و حریر و ریشم کے کپڑوں میں ہم سجا کر رکھے ہیں. قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں، ہدایت نہیں. میرے بھائیو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو. یہ ہمارا دستور ہدایت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، آج امت کے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے. قرآن سے دوری ہے میرے بھائیو. جس دن قرآن کو صحیح انداز میں تم پڑھ لو گے اور یہ پیغام لے کر جاؤ، جاتے جاتے یہ پیغام ضرور لے کر جاؤ. اگر آپ کی رگوں میں اسلام کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہو، آپ کے سینوں میں شرم و حیا کا دل دھڑک رہا ہو، تو زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں. جو لوگ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، دن تو دن ہے، رات کی تاریکی میں بھی کوئی پیر ولی اچکا ملا اس کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی برکت ہے. آج قرآن سے دور تو ہمارا عقیدہ تعویذوں دھاگوں پر آ گیا، اور ایسے تعویذوں پر جس میں قرآن کی آیتیں لکھ کر قرآن کی آیتوں کا تماشا بنایا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے. اور اس کو خرید کر اپنے گلوں کی زینت کرنے والے کون؟ یہ امت محمدیہ کی بیٹیاں، جن کے سروں پر شرم و حیا کا تاج رکھا گیا. یہ امت محمدیہ کے بیٹے، جن کی توحید کی تلواروں سے باطل کفری عقیدے لرز جاتے تھے. ایسے لوگ آج تعویذیں پہن کر گھوم رہے ہیں. ایسے لوگ آج طرح طرح کے عقیدوں میں مبتلا ہیں. اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں. رمضان المبارک کا ایک چوتھا اہم پیغام یہ ہے، اتحاد و اتفاق. آپس میں مل جل کر رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں. ہمارے درمیان سال کے 11 مہینے جو بھی اختلاف ہے، رمضان میں ہم کتنی پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں. سب بیٹھ کر افطار کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، اور سحر وغیرہ میں سب مل جل کر خدمت کرتے ہیں، اور تاخراتوں میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم، ہماری دشمنیاں پھر سے جاگ جاتی ہیں. اللہ کے لیے دشمنیاں چھوڑ دو. جب تک تم آپس میں ٹوٹے رہو گے، بکھرے رہو گے، دشمن تمہارے ساتھ برابر یہی سلوک کرتا رہے گا. یہ دشمنوں کے سامنے تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے. آج اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. کیا سنی، کیا وہابی، کیا اہل حدیث، کیا بریلوی، کیا تبلیغی، ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے کفریہ اعلانات کر رہے ہیں. کب ہم سمجھیں گے، کب ہم سدھریں گے، کب ہم سمجھیں گے، کب ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے میرے بھائیوں؟ ایک پلیٹ فارم پر جمیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. کسی اور کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں. نہ میرے گھر کی بات ہے، نہ میرے مکان کی بات ہے، نہ میری تجارت کی بات ہے. صرف ایک پلیٹ فارم، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. پھر دیکھیے سارے مسلمانوں کا پلیٹ فارم ایک ہو جائے گا. سارے مسلمانوں کا پلیٹ فارم ایک ہو جائے گا. جب مسلمان ایک ہو جائیں تو کس قوم میں یہ مجال ہے کہ اس قوم کو وہ ستائے، پریشان کرے، اس قوم کی بیٹیوں پر بری نظر ڈالے، اس قوم کے نوجوان بچوں کو بے حیائی و فحاشی کے فتنوں میں مبتلا کرے. کسی قوم میں یہ مجال نہیں ہو سکتی. بس ضرورت اس بات کی ہے، اتحاد و اتفاق ہمارے اندر آنا چاہیے. رمضان المبارک کا
پانچواں اہم پیغام یہ ہے کہ تمہیں جو دین ملا ہے اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ یہ دین ایسے ہی نہیں ملا میرے بھائیوں، ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے تو اس کی قدر ہمارے اندر نہیں ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر، مسجدوں کا ادب و احترام چھوڑ کر ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ دین اسلام کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کے لیے تمہارے جان کی بھی قربانی دینا پڑے تیار ہو جاؤ، اور تمہاری جانوں کا نذرانہ اللہ رب العالمین کی خدمت میں اتنا معزز و ممتاز نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر کرے گا، فرشتے آپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے تڑپتے ہیں، لرزتے ہیں۔ جب اس دین کے لیے تمہاری جان کی بھی ضرورت پڑے تو آگے آنے والا ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اس دین کے لیے تمہارے تن من دھن کی بازی بھی اگر لگانا پڑے تیار ہو جاؤ۔ اب وقت سونے کا نہیں رہا، اب وقت بیدار ہونے کا ہے۔ ساری کائنات میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی زندگی میں ساری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرا کر چلے گئے۔ ایسا کام ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس دین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان پیغامات کو یاد رکھیں، ان پیغامات کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ دن بدن اتنے نئے فتنے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ لہذا عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدے کی اصلاح کریں، سچے معنوں میں موحد بن کر زندگی گزاریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کہنے کو تو اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، چند انہی پیغامات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سحر و افطار کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، عبادت میں ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، اے اللہ ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ دن کے اجالے میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں تو ہیں تیرے بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں۔ اے اللہ تمہیں ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں لیکن مانگنے سے عاجز ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اے اللہ دلوں کی رازوں کو جاننے والی ذات تیری ذات ہے، ہمارے جائز ارادوں کو پورا فرما، ہمارے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے جال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرما۔ اے اللہ مسلم بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم بچیوں کی حجاب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آئے دن ہمارے اوپر کتنے فتنے آ رہے ہیں، کتنی رکاوٹیں آ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ سب تیری جانب سے ہے، ہماری کرتوتوں کا ثمرہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسی کرتوتوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کرتوتوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والے بنا۔ اے اللہ جن کے والدین نہیں ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی دعاؤں میں، اے اللہ جو بھی ہمیں ہمارے حق میں وہ دعا کریں اس کو قبول فرمانا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت دے، تندرستی دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اطمینان والی، پرسکون، عمدہ، راحت والی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے اسماء حسنہ کا تجھے واسطہ ہے، ہماری بگڑیوں کو بنا دے، ہماری بگڑی زندگیوں کو سدھار دے۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔
ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کی کوئی تعداد ہمیں یاد نہیں ہے، اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن میرے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو بہترین بخشش کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے ان اولاد کو ان والدین کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، فرمانبردار بنا، مطیع بنا۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے مسئلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کے لیے خوبصورت رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بچیاں اپنی عزت کو لے کر، اپنی عفت کو لے کر، اپنی پاک دامنی کو لے کر تیرے فیصلوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ قوم کے نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ان کا خیال کریں، قوم کے رہبروں کو یہ توفیق عطا فرما ان کا خیال کریں۔ اگر ان بچیوں کا خیال ہم نہیں کریں گے تو یہی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اے اللہ ایسے فتنوں سے ہر والدین کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ان کی بچی کے غلط قدم سے والدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بچیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح توفیق عطا فرما، دین کی سمجھداری عطا فرما۔ اے اللہ آج ہمارا نوجوان طبقہ بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانیت میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرما، انہیں بااخلاق انسان بنا، بااخلاق نوجوان بنا۔ ہماری مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ عاشقی میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے خلاف جو کچھ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو تو انہی کے اوپر پلٹ دے۔ اے اللہ تو بہترین مکر کرنے والا، سارے مکر کرنے والوں سے بہترین مکر تیرا ہوتا ہے، سارے تدابیر سے بہترین تدبیر تیری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں توحید کی امانت کو محفوظ رکھ، توحید میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمارے اخلاص میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تقوی کی دعا کرتے ہیں، ہمیں متقی بنا، پرہیزگار بنا، سال بھر کے لیے متقی بنا، ہمیں رمضانی مسلمان ہونے سے بچا لے، ہر دن کا مسلمان، ہر لمحے کا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے جائز ارادوں کو پورا فرما۔ بہت ساری خواتین اپنے گھروں میں ظلم و بربریت کی شکار ہیں، اے اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرما۔ گھر کے بڑوں کو اچھی سمجھ عطا فرما، جو گھر کے بڑے اپنی بہو بیٹیوں کے ظلم میں پسے جا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی اچھی سمجھ عطا فرما، انہیں اچھی زندگی عطا فرما۔ ہمارے گھر کے بڑوں کی اصلاح فرما، گھر کے چھوٹوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں آج اختلافات ہی اختلافات ہیں، ہم تجھ سے محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں پیار و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ تو سب کا محافظ ہے، سب کا نگران ہے، سب کی نگرانی کرنے والا ہے، سب کی حفاظت فرما، تیرے دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ صحیح رویہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور غیر مسلم بھائیوں کو اللہ ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ قوم ناسمجھ ہے، اے اللہ تیرے دین سے ناواقف ہے، اے اللہ انہیں واقفیت عطا فرما، دین اسلام کو ان کے دلوں میں اجاگر کر دے اور انہیں مسلمان بنا، مومن بنا۔ اے اللہ ساری دنیا میں تیرے اسلام کا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہو، تیرے پرچے کا مقام و مرتبہ ہو۔ اے اللہ اسلام کے پرچے کو ہمیشہ، پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں درگزر فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، طاقت والی ذات تیری ذات ہے،
قہار تو ہے، جبار تو ہے، رزاق تو ہے، میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرما، اے اللہ جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہم صرف تیری رضامندی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ان عبادتوں میں غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں درگزر فرما، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے جسموں میں وہ طاقت نہیں، ہمارے اندر وہ توانائی نہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، آخرت کے حساب و کتاب میں ہمارے لیے آسانی فرما، پل صراط کا مسئلہ ہمارے لیے آسان فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں آب کوثر عطا فرما، اے اللہ ان کی سفارش ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں توحید پرست بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ آج ہم منتشر ہیں، اختلاف کے شکار ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما، اے اللہ ہمارے ذمہ داروں کی اصلاح فرما، ہمارے ائمہ کی اصلاح فرما، ہمارے مصلیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ سب کی اصلاح فرما، اور ہمارے ذمہ داروں کی ذمہ داری میں تو غیبی مدد فرما، اے اللہ جب تک تیری مدد نہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے، جب تک تیرا فضل و کرم نہیں ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں اور کمزور ہیں، ہماری طرف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم سے دین کی مزید خدمات لیتا رہے، اے اللہ تو ہم سے دین کی مزید خدمات لیتا رہے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، متقی بنا، والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اے اللہ دنیا میں جو کوئی بھی پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے مانگنے پر تھکتے ہیں، تو دینے پر تھکتا نہیں، جو مانگا گیا ہے اس کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی قبول فرما، جب تک دنیا میں رکھ توحید کی حالت میں رکھ، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔